Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to explain the most easiest summary of the impact of Quran on Arabic literature. This is taken from degree second semester Arabic. एग्जाम में आपको इसकी समरी लिखनी होगी for 15 marks. अगर आपको इसकी PDF चाहिए then do contact me on my Telegram ID. Let's all support hard work. Let's begin the summary now. सो स्टूडेंट्स ये जो लेसन है द इम्पैक्ट ऑफ कुरान ऑन अरबिक लिटरेचर ये काफ़ी बड़ा है. इसको मैंने जितना हो सके छोटा किया है एंड दिस इज़ द ईजीएस्ट वर्जन. कुरान मजीद आखिरी मैसेज है अल्लाह की तरफ से, यानी कि अल्लाह का आखिरी पैगाम है जिसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था. कुरान मजीद एक बहुत ही ग्रेट यानी कि महान किताब है जिसे अरबी ज़बान में लिखा गया है यानी कि अरबिक लैंग्वेज. इस किताब को लिखने का अंदाज़ बहुत ज़्यादा ख़ास है. इट हैज़ अ वेरी स्पेशल स्टाइल. इसमें बेहद खूबसूरत भाषा का इस्तेमाल किया गया है और कुरान मजीद के हर लफ्ज़ का एक बहुत गहरा मतलब है. ये ना तो पूरी कविता है यानी कि फुल पोइट्री नहीं है और ना ही ये फुल प्रोज है यानी कि कोई भी लेसन नहीं है कम्प्लीटली, लेकिन इसमें दोनों चीज़ों की यानी कि पोइट्री और प्रोज दोनों की ही खूबसूरती मौजूद है. कुरान मजीद में से कई सारे वर्ड्स को लेकर अरबिक लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया है. इससे पहले इन वर्ड्स का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया. कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि कुरान मजीद में से लिए गए हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं इसरा, काबा अल कौसैन, सिदरत अल मुंतहा, कौसर, सौम, सला, जन्नत अल फिरदौस एंड शजर अल ज़क्कुम. कुरान मजीद में अल्लाह ताला के भी कई सारे नाम हैं जैसे कि हन्नान, मन्नान, जब्बार, क़हार. कुरान मजीद की वजह से लोग अपने आप को अल्लाह ताला से ज़्यादा करीब महसूस करते हैं. ये किताब हमें सिखाती है वननेस ऑफ अल्लाह के बारे में यानी कि अल्लाह की तौहीद. अक्सर लोगों को तौहीद का मतलब ही समझ में नहीं आता है. तौहीद का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह एक है. तौहीद का असली मतलब ये है कि अल्लाह अहद है. अहद यानी कि एक, यूनिक. उसके बाद ना तो कोई सेकंड होता है, ना ही कोई कंपैरिजन है और ना ही कोई बराबरी कर सकता है अल्लाह ताला की. जैसा कि आपको पता है सूरह अल इखलास की आयत है कुल हुवल्लाहु अहद यानी कि ही इज़ अल्लाह द वन एंड ओनली. हम अल्लाह को एक नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि एक के बाद 2, 3, 4 कितने भी आ सकते हैं, राइट? एंड कोई और चीज़ उसके बाद 2 हो सकती है. तो इसी वजह से हम अल्लाह ताला को एक नहीं कह सकते. हमें हमेशा कहना होता है कि अल्लाह अहद है, वन एंड ओनली, यानी कि अल्लाह ताला के जैसा कोई नहीं है और ना ही कोई बन सकता है. तो कुरान मजीद हमें वननेस ऑफ अल्लाह यानी कि तौहीद के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि क्या अहमियत है यानी कि कितनी इम्पोर्टेंस है नबियों की. नबी यानी कि प्रॉफिट्स. कुरान मजीद बात करती है ज़िंदगी के बारे में जो कि मौत के बाद शुरू होती है और आखिरत के दिन के बारे में, द डे ऑफ जजमेंट. और इन्हीं आइडियाज़ की वजह से, इन्हीं ख़यालों की वजह से लोगों की सोच बदली और कुरान मजीद के इन आइडियाज़ के बेसिस पर लोगों की सोच बदली. इसकी वजह से अरबी ज़बान, अरबिक लैंग्वेज बहुत ज़्यादा रिच हो गई, यानी कि कुरान से लिए गए अल्फाजों की वजह से अरबिक लैंग्वेज में कई सारे अल्फाज आ गए और ये भाषा मजबूत बन गई. और अरबिक लैंग्वेज में जितने भी पुराने वर्ड्स थे उन्हें भी एक नया मतलब मिला कुरान मजीद की वजह से. फॉर एग्ज़ाम्पल जो लफ्ज़ है काबा अल कौसैन, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता था लोगों के बीच में, 2 ग्रुप्स के बीच सुकून लाने के लिए, पीस के लिए. लेकिन हमारी किताब कुरान मजीद ने इस लफ्ज़ को एक नए तरीके से इस्तेमाल किया और दिखाया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से कितने ज़्यादा करीब थे इसरा की जर्नी में. तो जैसा कि आप जानते हो स्टूडेंट्स कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमानों पर गए थे शब मिराज में. तो शब मिराज से पहले का जो सफ़र था, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मस्जिद अल हराम से लेकर जेरूसलम गए थे मस्जिद अल अक्सा तक. और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया था एक जानवर पर जिसका नाम था बुर्राक.
براق ایک بہت ہی زیادہ چمکیلا سفید رنگ کا تیز کریچر تھا جس کے پر بھی تھے. مینس اٹ ہیڈ ونگس اینڈ اس کا سائز لارجر دین ڈونکی تھا اینڈ چھوٹا تھا میول سے. اور جس طرح آسمان میں بجلی چمکتی ہے اسی طرح یہ اتنا ہی زیادہ تیز تھا، لائک ود ان سیکنڈس. تو اس بات سے آپ کو یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے لیے ایک خاص کریچر کو بنایا گیا جو کہ آپ جانور نہیں کہہ سکتے اس کو. تو یہ تھا اسرا کا سفر. اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہی ہے معراج کا سفر. دیٹ واز دا سیکنڈ پارٹ آف دا جرنی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیروسلم سے 7 آسمانوں تک لے کے جایا گیا، جہاں پر ہمارے نبی کی ملاقات حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور باقی جتنے بھی نبی ہیں ان سب سے ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کے اوپر چلے گئے اور وہاں پر آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے، ایک ایسی جگہ پر پہنچے جس کا نام تھا سدرۃ المنتہا، جو کہ تھی سب سے اونچی جگہ، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی بات کی. تو دیکھا آپ نے کس طرح خوبصورت تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر. ویسے تو دین کی باتیں اتنی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہیں کہ ہم اپنے ٹاپک سے ہی ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. اینی وے لیٹس کنٹینیو. تو قرآن مجید میں عربک سے کئی سارے فریزز یعنی کہ گروپ آف ورڈز اور خوبصورت ایکسپریشنز یعنی کہ کوئی ایسے لائنز جو کہ بہت میننگ فل لگتے ہیں. جیسے کہ قرآن مجید کا ایک سورہ ہے سورہ الشر. اس کی آیت ہے ان مال اسر یسرا، یعنی کہ انڈیڈ with hardship comes ease. تو یہ خوبصورت سی آیت امید دیتی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آئے گی. تو دس از اے بیوٹیفل ایکسپریشن. سو ایسے بیوٹیفل ایکسپریشنز کو قرآن مجید میں سے لے کر عربک لینگویج میں انکلوڈ کیا گیا. اگر آپ کو بھی ایسے بیوٹیفل ایکسپریشنز پتہ ہے دین ڈو مینشن ان دی کامنٹ باکس. آئی وڈ لو ٹو ہیئر دیم. کچھ اور خوبصورت سے ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، ماشاء اللہ، انشاء اللہ. اور اب ان ایکسپریشنز کو کافی زیادہ یوز کیا جاتا ہے عربک لینگویج میں. قرآن مجید نے بہت سارے خوبصورت سملیز کو بھی بتایا ہے. تو سملیز ایک گرامر ٹاپک ہے جس میں آپ 2 الگ چیزوں کو کمپیئر کرتے ہو اور بتاتے ہو کہ ان 2 الگ چیزوں میں ایک سیم کوالٹی کیا ہوتی ہے. And we use like and like as cool as cucumber. He is as cool as cucumber. If I say, that means I'm comparing him and the cucumber. That maybe his personality is as cool. He's always a chilled out person, like that. تو ایک ایگزامپل ہے قرآن مجید میں جس میں اللہ کی راہ میں پیسہ خرچہ کرنے پر کہا گیا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ کام ایک ایسے بیج کی طرح ہے جو کہ اگتا ہے، گرو ہوتا ہے کئی سارے گرینز میں، یعنی کہ کئی سارے بیجوں میں بدل جاتا ہے یہ بیج. اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کاموں کے لیے ہمیں بڑا ریوارڈ دیں گے. قرآن مجید میں کافی چھوٹے سینٹنسز کا استعمال کیا گیا ہے لیکن ان چھوٹے سینٹنسز کا بہت بڑا مطلب ہوتا ہے. اس کا ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اللہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. یہ قرآن مجید کے 7ویں سورہ الاعراف کی آیت ہے جس کا مطلب ہے پے اٹینشن. اللہ ہی نے کریٹ کیا ہے ہر چیز کو اور ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے اور ہر چیز اللہ کے حکم سے ہی چلتی ہے. تبارک اللہ رب العالمین جو کہ یہاں پر مینشن نہیں ہے، اس کی آیت کا کنٹینیویشن ہے جس کا مطلب ہے اللہ از فل آف بلیسنگز. رب العالمین کا مطلب ہے ہی از دا لارڈ آف دا ورلڈز، یعنی کہ وہ ہر شے کا مالک ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، فرشتے ہو، جن ہو، ہر چیز. اور ایسی ہی شارٹ لائنز کی وجہ سے عربک لینگویج خوبصورت اور مضبوط بن گئی. قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں ہے مذہب کی، یہ کتاب ہے علم کی، یعنی کہ نالج کی. یہ بات کرتی ہے تاروں کے بارے میں، ارتھ کے بارے میں، سمندروں کے بارے میں، سائنس کے بارے میں، اسی طرح جس طرح ایک بچہ اپنے ماں کے شکم میں بات کرتا ہے. Means when a baby is inside a mother's womb, it doesn't talk, right? But it says everything. Similarly, قرآن مجید says everything.
یہ ارتھ کے لیئرز، جیولوجی، دا اسکائی یعنی کہ ایسٹرونومی اور دوسرے ٹاپکس پر بھی بات کرتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کے سارے سوالوں کا جواب قرآن مجید میں مل جائے گا، اور ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کا علاج قرآن سے آپ کو نہیں مل سکتا۔ لوگوں نے قرآن مجید سے بہت کچھ سیکھا، اور اس کی وجہ سے عربک لینگویج ایک بہتر لینگویج بن گئی ان دا فیلڈ آف سائنس۔ یہ کتاب ایک چمکار کی طرح ہے، ایک میریکل کی طرح۔ کوئی بھی انسان اس طرح کی بک نہیں لکھ سکتا، نہ ہی بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر سارے انسان مل کر اور سارے جن مل کر بھی کوشش کریں تب بھی قرآن مجید جیسا کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ قرآن مجید کی وجہ سے عربک کی جتنی بھی سپیچز اور پوئٹریز ہوتی ہیں وہ سب بدل گئیں۔ لوگوں نے قرآن کی آیتوں کا استعمال کرنا شروع کیا اپنی بات چیت میں۔ پوئٹس نے استعمال کی قرآنک رائمز اور قرآن کے آئیڈیاز۔ اس سے عربک لٹریچر بہت بہتر بن گیا اور مضبوط بھی۔ قرآن مجید میں کئی ساری کہانیاں ہیں نبیوں کے بارے میں اور اچھے لوگوں کے بارے میں۔ یہ کہانیاں بے حد خوبصورت ہیں اور سچی ہیں۔ کئی سارے جو رائٹرز ہیں وہ انہی کہانیوں کا استعمال کرتے ہیں اپنی کتابوں کو لکھنے کے لیے اور پلیز کو بھی۔ ایک رائٹر ہے جن کا نام ہے توفیق الحکیم، جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے اہل الکہف فرام اے قرآنک سٹوری۔ آخری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قرآن مجید نے یونائٹ کر دیا عرب کے قبیلوں کو۔ یعنی کہ پہلے تو تھوڑا بھید بھاؤ تھا ان لوگوں کے بیچ، لیکن بعد میں جیسے ہی قرآن مجید آ گئی یہ عربک ٹرائبس کے لوگ ایک ساتھ مل جل کر رہنے لگے۔ تو اسلام کے آنے سے پہلے جو عربس تھے وہ بات کرتے تھے الگ الگ سٹائلز میں عربک لینگویج کے۔ پھر قرآن مجید آئی اور وہ ایک ایسی بھاشا میں آئی جو کہ سارے قبیلوں نے اس بھاشا کو ایکسیپٹ کیا، اور ایک ساتھ آ گئے سارے لوگ ایک گروپ کی طرح۔ کنکلوژن یعنی کہ اینڈ، قرآن مجید نے عربک لینگویج کو بہت کچھ دیا ہے، جیسے کہ نیو ورڈز، نیو آئیڈیاز، نیا سٹائل، اور بدل کے رکھ دیا عربک لٹریچر کو، پوئٹری کو، سائنس کو اور سوچنے کے طریقے کو۔ قرآن مجید بیسٹ بک ہے اور سب سے زیادہ طاقتور بک ہے جسے عربک لینگویج میں لکھا گیا ہے۔ قرآن مجید نے بہت بڑی مدد کی ہے عربک لینگویج کی اور لٹریچر کی، جس کا مقابلہ کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ سو اسٹوڈنٹس، یہ موسٹ ایزیسٹ پروز ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا پروز لیسن ہے دا کمپائلیشن آف دی ہولی قرآن وچ از اے ویری ٹف پروز لیسن۔ یہ دونوں پروز لیسنز چوائس میں پوچھا جاتا ہے 15 مارکس کے لیے۔ So you can write this summary, students. And if you want the PDF, then do contact me on my Telegram ID.